بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 اپریل 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں غیر ملکیوں کی واپسی۔ فلپائنی تارکین کی دوسری پرواز روانہ کر دی گئی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث فضائی سفر پر عائد پابندی کے بعد مملکت میں رہ جانے والے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت فلپائنی شہریوں کو لے کر دوسری پرواز جدہ سے براستہ ریاض منیلا کے لیے روانہ ہو گئی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اپنے وطن جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کی روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے وطن جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر خصوصی انتظام کیا ہے، جس کے ذریعے معاملات کو منظم کرنے اور واپس جانے والے غیر ملکیوں کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے لیے عہدہ آپشن فراہم کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 6 ممالک کے شہریوں کے لیے واپسی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر عہدہ کے آپشن میں واپس جانے والے اپنی معلومات مہیا کرتے ہیں، جس کے بعد مطلوبہ تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سفری انتظام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے فلپائن کے شہریوں کو لے کر پہلی پرواز جدہ سے روانہ ہوئی تھی۔ دوسری پرواز 26 اپریل کو جدہ سے ریاض اور بعد ازاں وہاں سے منیلا کے لیے روانہ ہو گئی۔ یاد رہے، وزارت سماجی بہبود آبادی کی جانب سے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ کو سفارش کی تھی کہ اپنے وطن واپس جانے کے خواہش مند ایسے غیر ملکی جن کی ملازمت کا دورانیہ مملکت میں ختم ہو چکا ہو یا وزٹ ویزا یا دیگر ویزوں پر آنے والے افراد کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مند ابشر اکاؤنٹ پر اپنے نام، تاریخ پیدائش، رابطے کے لیے موبائل نمبر، اقامہ یا وزٹ کی صورت میں بارڈر نمبر فیڈ کریں تاکہ ان کی واپسی کے انتظامات کیے جائیں۔ سیٹ کنفرمیشن کے بعد ایئرپورٹ جانے کے لیے کرفیو پاس حاصل کیا جانا لازمی ہے۔ متعلقہ ادارے کی جانب سے ایئرپورٹ جانے کے لیے خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ریجنز اور شہروں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی برقرار۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنوں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ریجنوں کے مابین آمد و رفت کے علاوہ ان شہروں کے مابین بھی آمد و رفت پر پابندی جاری ہے جن میں پہلے فیصلے میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت نے واضح کیا کہ دفاتر میں ڈیوٹی کے لیے حاضری اور مساجد میں نماز جماعت کی معطلی، اس طرح کے دیگر فیصلے ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ شاہی فرمان میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے انہی میں نرمی کی جائے گی، باقی تمام فیصلے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سوشل میں جو میل جول اور اس سے 5 سے زیادہ افراد اس میں جمع نہ ہوں، رہائشیوں کو اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کون سے شہر اور محلے ہیں جہاں 24 گھنٹے کرفیو برقرار رہے گا؟ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب جو ہے وہ خادم حرمین شریفین نے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی اور شاپنگ مال کو کھولنے کی جزوی اجازت دی ہے۔ تاہم ان شہروں اور محلوں میں نرمی نہیں ہوگی جہاں مکمل طور پر لاک ڈاؤن اور 24 گھنٹے کرفیو ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ شہر میں 24 گھنٹے کرفیو رہے گا اور خاص طور پر وہ محلے جنہیں بند کر دیا گیا ہے۔ یہی صورتحال جازان ریجن کے شہر سامتا اور الدائر میں بھی رہے گی جہاں 24 گھنٹے کرفیو پر نفاذ جاری رہے گا۔ مکہ مکرمہ شہر کے محلوں النکاسہ، ہوش بکر، الحجون، المصافی، المصلفہ اور اجیاد مسلسل بند رہیں گے۔ ان محلوں کے حوالے سے جو ہدایات پہلے جاری ہوئی تھی ان پر عمل اسی طرح رہے گا۔ اسی طرح جدہ کے 7 محلوں کلو 14 جنوب، کلو 14 شمال، مہاجر، غلیل، القریات، کلو 13 اور پیٹرومین کو استثناء نہیں ہوگا اور ان محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو لگا رہے گا۔ ان محلوں کے رہائشیوں پر دوسرے محلے آنے جانے پر پابندی برقرار ہوگی۔ مدینہ منورہ کے محلے الشریبات، بنی ظفر قربان، الجمعہ، بنی خضرہ اور اسکان کا ایک حصہ مکمل بند رہے گا جہاں دن بھر کرفیو پر عمل جاری رہے گا۔
کورونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ مریض۔ سعودی عرب میں اتوار کو کورونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ 1223 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 17,522 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید 3 مریض ہلاک ہوئے ہیں اور کل اموات 139 ہو گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 142 افراد وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب تک 2357 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ میں ہیں جن کی تعداد 272 ہے۔ دوسرے نمبر پر ریاض جہاں 267 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں 217، جدہ میں 117، بیش میں 113 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ انیزہ میں 54، دمام میں 51، بریدہ میں 20، جبیل میں 19، حفوف 17، بقیق 17، العارضہ 14، طائف 10، ابو عریش 10، خلیص اور تبوک میں 3، کتیف، حضر الباطن، الکریات اور وادی الدواسر میں 2، خمیس مشیط، الخبر، جازان اور ارعر میں 1 کیسز سامنے آئے۔ ریاض میں تارکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریاض میں جزوی طور پر کرفیو اٹھائے جانے کے اعلان کے بعد غیر ملکی کارکنان بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ اخبار 24 نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی نیوز چینل الاخباریہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تارکین وطن دارالحکومت ریاض کے الحمام محلے کی سڑکوں، شاہراہوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے۔ نیوز چینل نے اس کے ویڈیو کلپ بھی دکھائے۔ مقامی شہریوں اور ضوابط کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کورونا وائرس کے خلاف مہم کے اس حوالے سے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کرفیو میں جزوی نرمی کے شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ کے علاقہ بنی مالک میں گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کو حراست میں لے لیا گیا۔ جدہ میں الشرفیہ کی بلدیہ کے انسپکٹر نے بنی مالک محلے میں تفتیشی کارروائی کے دوران ایک باربر شاپ پر چھاپہ مارا۔ یہ شاپ غیر قانونی طریقے سے ایک عمارت میں قائم کی گئی تھی۔ انسپکٹر نے غیر قانونی باربر شاپ سیل کر دی۔ وہاں موجود مخصوص 3 کرسیاں اور حجامت میں استعمال ہونے والے تمام آلات اور اشیاء ضبط کر لیں۔ حجام کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی، حائل میں 2 میڈیکل کمپلیکس سیل کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے حائل میں نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سیل کر دیے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کے تفتیشی دورے پر تھیں۔ انسپکٹرز نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے ضوابط کی خلاف ورزیاں دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سیل کر دیے۔ کورونا کے نئے متاثرین میں 85% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا کے نئے متاثرین میں 15% سعودی اور 85% غیر ملکی ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے بتایا کہ اس وقت کورونا کے کل ایکٹیو مریضوں کی تعداد 15,023 ہے۔ ان میں سے 115 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تمام سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ماسک استعمال کرنے، سماجی دوری برقرار رکھنے، 5 افراد سے زیادہ ایک جگہ جمع نہ ہونے، ہاتھ صابن سے بار بار دھوتے رہنے کا اہتمام جاری رکھیں۔ ریاض میں جعلی اشیاء تیار کرنے والا کارخانہ سیل کر دیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض شہر کے وسط میں واقع ایک بنگلے میں قائم جعلی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک پوش رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا گیا جہاں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور بیوٹیشن کا سامان جعلی طریقے سے تیار کیا جاتا تھا۔
الحسا میں پہلا ڈرائیو ان کورونا ٹیسٹ سینٹر۔ سعودی عرب میں الحسا ریجن کی بلدیہ نے ادارہ صحت کے تعاون سے کورونا ڈرائیو ان ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی ہے۔ وہ افراد جو کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے کے خواہاں ہیں انہیں یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کورونا ڈرائیو ان ٹیسٹ سینٹر الحسا شہر میں شاہ فہد شاہراہ پر قائم کیا گیا، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ طبی عملہ جدید ترین سامان کے ساتھ موجود ہوگا۔ مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے تحت تراویح۔ حرم مکی میں سماجی فاصلوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرے روز تراویح ادا کی گئی۔ واضح رہے کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں کو مکمل طور پر سیل بھی کیا گیا ہے، جہاں رہنے والے لاک ڈاؤن کے اوقات میں اپنے علاقوں سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ان علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ موجودہ حالات کے تحت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی رابطوں کو ختم کرنے اور ایک دوسرے سے دوری کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی میں محدود پیمانے پر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنے کی مشروط اجازت ہے۔ نماز تراویح میں حرم مکی اور مسجد نبوی میں کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا ہے، تاہم نماز کے دوران فاصلے کے اصول پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ 90 لاکھ کرونا ٹیسٹ چین کے ساتھ معاہدہ۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کے 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے پر سعودی کمپنی نیبکو اور چینی کمپنی BGI نے دستخط کیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔